سائنسدان اسی جرم میں اذیتناک موت کا شکار بھی ہوئے، چاہے وہ یورپ کا مشہور سائنسدان گلیلیو ہو، جس نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اور اس کی پاداش میں تمام عمر قید تنہائی میں گزاری، یا پھر اس جیسے دیگر کئی مغربی سائنسدان جو اپنے جدید نظریات کے سبب قید یا موت کی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ یہ صورتحال صرف یورپ کی ہی نہیں تھی، بلکہ مسلم دنیا کے مشہور ترین سائنسدانوں نے بھی علم و تحقیق کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے۔ وہ مسلمان سائنسدان جن کا نام لیتے ہوئے آج ہمارا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے، جن کے کارنامے ہم اپنی درسی کتابوں میں چھاپتے نہیں تھکتے۔ السلام علیکم فرینڈ، نمسکار، ست شری اکال تے آداب۔ دوستو، آج کی جو ویڈیو اس کا ٹائٹل ہے جی سیڈ ریئلٹی اباؤٹ مسلم سائنٹسٹ۔ اگر ہم لاسٹ سینچری کی بات کریں تو ایسے بہت سے مسلم سائنٹسٹ گزرے ہیں جنہوں نے بہت سی ایجادات کی ہیں، بہت سی انوینشنز کی ہیں، بہت کچھ کیا ہے، لیکن ان کے ساتھ کیا ہوا یہی ہم نے آج کی ویڈیو میں دیکھنا ہے۔ ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا، بہت برا ہوا ہے۔ بہت سے سائنٹسٹ کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا ہے، یہی آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے۔ چلیں آئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے چینل پہ نئے ہیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا۔ ویلکم ٹو ایم ریئیکٹنگ، لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو۔ آج کا انسان طرح طرح کی آسائشوں کا عادی ہے۔ یہ مہینوں کا سفر محض چند گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے، ہزاروں میل دور بیٹھے لوگوں سے رابطہ قائم کر لیتا ہے، ماضی کی بڑی بڑی اور مہلک بیماریوں پر بھی ترقی یافتہ میڈیسن اور سرجری کی بدولت قابو پا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ سائنس کی ترقی کے سبب ممکن ہوا ہے، لیکن ترقی کا یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ ترقی ہم تک پہنچانے کے لیے علم و تحقیق کی جستجو رکھنے والوں نے نہ صرف اپنی زندگیاں وقف کر دیں، بلکہ کئی سائنسدان اسی جرم میں اذیتناک موت کا شکار بھی ہوئے، چاہے وہ یورپ کا مشہور سائنسدان گلیلیو ہو، جس نے پہلی مرتبہ یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے، اور اس کی پاداش میں تمام عمر قید تنہائی میں گزاری، یا پھر اس جیسے دیگر کئی مغربی سائنسدان جو اپنے جدید نظریات کے سبب قید یا موت کی سزا کے مستحق ٹھہرے۔ یہ صورتحال صرف یورپ کی ہی نہیں تھی، بلکہ مسلم دنیا کے مشہور ترین سائنسدانوں نے بھی علم و تحقیق کی بہت بھاری قیمت چکائی ہے۔ وہ مسلمان سائنسدان جن کا نام لیتے ہوئے آج ہمارا سینہ فخر سے پھول جاتا ہے، جن کے کارنامے ہم اپنی درسی کتابوں میں چھاپتے نہیں تھکتے، لیکن شاید آپ میں سے بہت ہی کم لوگ ایسے ہوں جو ان نامور سائنسدانوں کے عبرتناک انجام سے بھی واقف ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم تاریخ کے چند ایسے ہی سیاہ اوراق پر بات کریں گے جن پر عموماً بات نہیں کی جاتی، اور آپ کو بتائیں گے چند مسلمان سائنسدانوں کو ملنے والی ہولناک سزاؤں کا احوال۔ ابن رشد اسلامی تاریخ کا ایک درخشاں ستارہ ہے۔ یہ 12ویں صدی عیسوی کے مشہور ترین فلسفی ہونے کے علاوہ ماہر فلکیات، ریاضی دان اور ماہر طب بھی تھے۔ ماہرین کے مطابق یورپ کے جدید فلسفے کی بنیادیں ابن رشد کی تعلیمات پر ہی اٹھائی گئی ہیں، لیکن اس عظیم شخصیت کے ساتھ بھی کچھ زیادہ سلوک حسنہ 12ویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب ابو یوسف نامی حاکم نے قرطبہ میں اقتدار سنبھالا تو ابن رشد اس کے زیر عتاب آ گیا۔ ابن رشد کو اس کے فلسفیانہ عقائد کی سزا کے طور پر نظر بند کر دیا گیا۔ سوائے چند ایک کتابوں کے ابن رشد کی تمام کتابیں آگ کے سپرد کر دی گئیں، اور اس عظیم فلسفی کو اپنی زندگی کے آخری سال ذلت اور گمنامی میں بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ابن رشد نے اپنی نظر بندی کو توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، اور اس کوشش کے دوران وہ پکڑا گیا۔ لوگوں نے پکڑ کر اس بے مثل فلسفی کو جامع مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا، اور ہر آنے جانے والے نمازیوں سے کہا گیا کہ وہ مسجد آتے جاتے وقت ابن رشد پر تھوکتے جائیں۔ یعقوب الکندی
یعقوب الکندی کے نام سے آپ سب بخوبی واقف ہوں گے۔ بعض لوگ الکندی کو عرب فلسفے کا باپ کہتے ہیں۔ فلسفہ، طبیعیات، حساب، طب، موسیقی، کیمیا، علم فلکیات، غرض یہ کہ کون سا ایسا شعبہ علم ہے جس میں اس عظیم المرتبہ دانشور نے خدمات سر انجام نہ دی ہوں۔ خلیفہ مامون، معتصم اور واسق کے ادوار میں الکندی کو خوب حکومتی سرپرستی ملی، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نابغائے روزگار فلسفی نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور شعور انسانی کی ترقی میں اپنا بے مثل کردار ادا کیا۔ لیکن ایک افسوسناک انجام اس فلسفی کا منتظر تھا۔ خلیفہ المتوکل کے برسر اقتدار آنے کے بعد بنیاد پرست عناصر نے الکندی کا جینا دوبھر کر دیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب خلیفہ نے الکندی کا کتب خانہ قبضے میں لے لینے کا حکم جاری کر دیا۔ اس پر مزید یہ کہ اس عالی مرتبت مفکر کو 60 سال کی عمر میں بغداد میں سر عام 50 کوڑے مارے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہر کوڑے کے ساتھ ہجوم خوشی سے تالیاں بجاتا اور نعرے لگاتا۔ اس واقعے کے بعد الکندی گمنامی کے اندھیروں میں غرق ہو گیا۔ ابن سینا۔ جب ہم اپنے شاندار ماضی کا تذکرہ کرتے ہیں تو سر فہرست افراد میں ابن سینا یا ابو علی سینا کا نام بھی شامل ہوتا ہے۔ ہمدان کے امیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کر رکھا تھا۔ اس دوران بنیاد پرستوں کے ساتھ اپنے اختلافات کی وجہ سے ابن سینا کو روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ اس کی تلاش میں فوج نے ابن سینا کا گھر تباہ کر ڈالا اور امیر نے اس کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ابن سینا نے طب پر اپنی مشہور زمانہ کتاب القانون فی الطب روپوشی کے انہی دنوں میں تحریر کی۔ تمام عمر دنیا اسلام کا یہ عظیم سپوت اپنے خلاف ہونے والی سازشوں، کفر کے الزامات اور متوقع سخت سزاؤں سے بچنے کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرا۔ آج درسی کتابوں میں ابو علی سینا کے کارنامے پڑھنے والے طالب علموں کے لیے شاید یہ ایک چونکا دینے والی بات ہو۔ الرازی، محمد زکریہ رازی المعروف الرازی کو تاریخ میں عظیم ترین مسلمان طبیب کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ الرازی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ خسرہ اور چیچک کے درمیان فرق کو واضح کیا، عملے کشید کو بہتر بنایا اور تاریخ میں پہلی بار میڈیکل ایتھکس کا خیال متعارف کروایا۔ ہر ایک عظیم شخصیت کی طرح علم طب کے اس روشن ستارے کو بھی اپنے معاشرے میں جدت ترازی کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ بخارا کے امیر کو الرازی کی ایک کتاب میں پیش کیے گئے نظریات سے اتنا اختلاف پیدا ہوا کہ اس نے حکم دیا کہ الرازی کی یہ کتاب مصنف کے سر پر اس وقت تک زور زور سے ماری جائے جب تک کہ کتاب یا سر دونوں میں سے کوئی ایک پھٹ نہ جائے۔ اس سزا کے دوران لگنے والی دماغی چوٹوں کے سبب الرازی کی بینائی زائل ہو گئی اور مرتے دم تک اس طبیب نے معذوری کی زندگی گزاری۔ ابن خلدون۔ ابن خلدون علم تاریخ کے بانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ایسے کسی ناروا سلوک کے واقعات تو تاریخ میں نہیں ملتے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی عیسوی تک اسلامی دنیا میں کوئی اس کے نام تک سے واقف نہ تھا۔ انتہائی عجیب بات ہے کہ اسلامی تاریخ کے اس عظیم سپوت کو گمنامی کے اندھیروں سے نکالنے اور دنیا کو اس کی تعلیمات سے متعارف کروانے میں مغربی محققین کا ہاتھ ہے، کیونکہ ہمارا معاشرہ کئی علوم کے بانی اس عظیم مفکر اور مورخ کو صدیوں پہلے فراموش کر چکا تھا۔ آج اگر آپ کو سائنسی علوم پڑھنے، انہیں سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی آزادی ہے تو وہ انہی عظیم لوگوں کی گراں قدر قربانیوں کے سبب ہے، جنہوں نے سائنس و تحقیق کے لیے صرف اپنا وقت ہی نہیں بلکہ اپنی جانیں بھی وقف کر دیں۔ تو دوستوں کیسے لگی آج کی ویڈیو؟ دیکھیں یہ جو ویڈیو تھی، اگر ہم پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی بات کریں تو ہم جب پڑھتے تھے تو ہم نے بہت سی بکس میں جو یہ سائنٹسٹ ان کے نام پڑھے، لیکن ان کے پیچھے کیا سیڈ ریئلٹی تھی وہ آج ہمیں پتہ چلی۔ ہم نے تو ویسے نا یہی دیکھا کہ جو بندہ بھی کسی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، دنیا کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے، اس بیچارے کے ساتھ ہمیشہ برا ہی کیا جاتا ہے۔
کوئی بھی اس دنیا میں جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو ٹوکنے والے، اس کو روکنے والے بے تحاشا لوگ ہوتے ہیں۔ سیڈ ریئلٹی ہے کہ ایسے سائنٹسٹ جنہوں نے اتنا اتنا کچھ کیا، ان کا انجام کیا ہوا۔ آپ لائک ڈاکٹر عبد القدیر صاحب کو دیکھ لیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی محنت کی تھی، کیا کیا تھا، ایٹمی قوت بنایا، لیکن اس کے بعد پاکستان نے اس کے لیے کیا کیا، نظر بند کر دیا گیا، مختلف الزامات، کیا کچھ ہے۔ میں نے ایک انٹرویو دیکھا تھا، بیچارہ جب روڈ پہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا تھا کہ مجھے مردے دم تک، مرنے کے بعد بھی یہی افسوس رہے گا کہ میں نے اس قوم کے لیے کام کیا۔ کتنی شرمناک بات تھی کہ اس کے کیا ورڈ تھے کہ میں نے نمک حراموں کے لیے کام کیا، میں نے اس قوم کے لیے کام کیا، صرف مجھے یہی دکھ رہے گا۔ تو اندازہ کریں، یہ چلو ہم سائنٹسٹ کو چھوڑ دیتے ہیں، سائنٹسٹ تو بہت لاسٹ سینچریز کی بات کر رہے ہیں نا، وہ بہت پرانے تھے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں چلے ہم یہ بھی کہہ لیں گے یار یہ شاید سنی سنائی باتیں ہوں، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر تو وہ ہے نا کہ جن کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آنکھوں دیکھا تو نہیں نا جھوٹ ہو سکتا، کانوں سے سنا ہے۔ تو یہی ہے کہ جو بھی کسی بھی کنٹری یا کسی بھی لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس کا قصور صرف یہی ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا کیوں، بس اس کا اور کوئی قصور نہیں ہوتا کہ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی بھائی اچھا کام کرنے کے لیے، کس نے کہا تھا کہ اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے اچھا کام کرو، بس یہی چیزیں ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو جو مغرب ہے، جو یورپین ممالک ہے، وہ ہمیشہ قدر کرتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ قدر کی ہے ٹیلنٹ کی، ہمیشہ قدر کی ہے، انہوں نے ہمیشہ ٹیلنٹ کی قدر کی ہے، اور جو مطلب ذہین ہے، جو کچھ کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے بھی دیتے ہیں۔ مشرق نے ہمیشہ اس کو ذلت اور رسوائی ہی دی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو۔ میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا میں کچھ خاص فرق نہیں ہے اس میں، جس نے جو کچھ اچھا کام کیا ان دونوں ممالک نے، اور اس کے علاوہ اور بھی مشرق میں جو بھی یہ ایشیا میں ممالک ہیں انہوں نے ہمیشہ برا کیا، لیکن مغرب نے ہمیشہ قدر کی ہے اس کی، جو کچھ کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے آج بہت سے سائنٹسٹ، بہت سے مفکر، ان کا نام آج بھی زندہ ہے، ان کے کتب میں، ان کی لائبریری میں، ان کے جو بھی مطلب ریسرچ سینٹر ہیں، آج بھی ان لوگوں نے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس کہ مشرق نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ جو تاریخ نے مسلم سائنٹسٹ کے ساتھ کیا، کیا وہ اچھا کیا یا ٹھیک کیا۔ مغرب اپنے سائنٹسٹ کے ساتھ یا اپنے جو کچھ کوئی نیا کرنا چاہتا ہے، جو کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے، حالانکہ وہ نان مسلم ہیں، انہوں نے ہمیشہ اچھا ہی کیا اور اس کو باقاعدہ سہولیت پرووائڈ کی۔ کیا آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔